اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کے پی کے انگلش گریڈ 11 یونٹ نمبر 5 کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ آج ہم اس یونٹ کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے۔ آج کا لیسن ہمارا پیج نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے، لاسٹ پیراگراف، دی ڈیلی چورس۔ لیٹس ریڈ۔ دی ڈیلی چورس، روزمرہ گھریلو کام یا گھر کے کام، دیٹ جول ڈز ہیلپ، جو جول مدد کرتا ہے، جن میں جول مدد کرتا ہے، رن دا فارم، وہ فارم کو چلانا، اینڈ ہیلپ سپورٹ دا فیملی، اور خاندان کی کفالت میں مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ جول از اے ٹینیجر، جول ایک بچہ ہے، بٹ ہی ڈز دا ورک آف این ایڈلٹ، لیکن وہ ایک بڑے شخص کا کام کرتا ہے۔ ان لائک موسٹ فیملیز، زیادہ تر خاندانوں کے برعکس، ویئر دی پیرنٹس alone میک دا منی، جہاں صرف والدین آمدنی کماتے ہیں، فارم پر کام کرنے والے خاندان، ورک ٹوگیدر، اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ایچ چائلڈز لیبر، ہر بچے کا کام، از ناٹ اونلی امپارٹنٹ، نہ صرف اہم ہوتی ہے، ٹو دا فیملیز ویل بینگ، خاندان کی بہتری کے لیے، اٹ از اسینشل، یہ لازمی ہوتی ہے۔ دی ہالینڈ کا خاندان چلاتا ہے سیلف سفیشینٹ فارم، ایک خود کفیل فارم کو، ٹیپیکل آف مینی، جو ان دا کارن بیلٹ، ٹیپیکل جو کی طرح ہے، آف مینی بہت سے فارموں کی طرح، یا ٹیپیکل آف مینی یعنی جو بہت سے فارموں کی طرح ہے، ان دا کارن بیلٹ، اس علاقے میں جہاں مکئی کاشت ہوتی ہے، بیلٹ علاقہ۔ دیر از لائیو اسٹاک، وہ مویشی پالتے ہیں، کیٹل مویشی، اینڈ اے فیو شیپ، جس میں چند بھیڑ ہوتے ہیں، ان ایچ ہرڈ، ہر ریوڑ میں، دے کیپ سم فیمیلز، وہ کچھ مادہ جانوروں کو رکھتے ہیں، ٹو ریپلینش دی اسٹاک، یعنی جانوروں کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے۔ دی ریسٹ آف دی اینیملز، باقی جانور، آر سولڈ، بیچے جاتے ہیں، فار سلاٹر، ذبح کرنے کے لیے، اینڈ لینڈ ان امریکہ اسٹیبل، اور ایز بیف اینڈ لیمب، اور بڑے اور چھوٹے گوشت کی صورت میں امریکہ کے کانوں کے ٹیبل پر پہنچ جاتے ہیں۔ دی ہالینڈز گرو ورچولی آل دا فوڈ، ہالینڈ کا خاندان تقریباً ان تمام خوراک اگاتا ہے، دیئر اینیملز نیڈ، جن کی ان کے جانوروں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، کارن اوٹس اینڈ ہے، کارن مکئی، اوٹس جو، اینڈ ہے اور گھاس، دے سیل دا سرپلس، وہ اضافی خوراک بیچتے ہیں، دو موسٹ آف دیئر اینیمی، اگرچہ ان کی زیادہ تر آمدنی کم فرام سیلنگ دا اینیملز دیم سیل، خود جانوروں کے بیچنے سے آتی ہے۔ ٹو رن اے فارم لائک دس، اس قسم کے فارم کو چلانا، فارمرز ہیو ٹو ہیو مینی اسکلز، کسانوں کے پاس بہت سے ہنر ہونے چاہیے۔ دے ہیو ٹو بی مشین آپریٹر، انہیں مشین آپریٹر بننا پڑتا ہے، ڈرائیونگ ایمینس اینڈ پاورفل وہیکلز، بڑی یعنی بہت بڑی اور طاقتور گاڑیوں کو چلانا پڑتا ہے۔ دے ہیو ٹو بی میکینکس، انہیں میکینکس بننا پڑتا ہے، ریپیئرنگ دیم، انہیں مرمت کرنے پڑتے ہیں، ہسبینڈس مین، کاشتکار یا کسان بننا پڑتا ہے، ریزنگ لائیو اسٹاک، مویشی پالنے پڑتے ہیں، ویٹرینیرینز، سلوتری بننا پڑتا ہے، ٹینڈنگ دیم، ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وین سک، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، ایگریکلچرسٹ، زراعت کے ماہر بننا پڑتے ہیں، گروئنگ فوڈ، خوراک اگانا پڑتا ہے، ان لارج اسکیل، بڑے پیمانے پر، اینڈ بزنس پیپل، اور کاروباری لوگ بننا پڑتے ہیں، مینیجنگ لائک جولز فادر اے فارم آپریشن، اور جول کے والد کی طرح ایک فارم کے انتظام کو چلانا پڑتا ہے، آپریشن انتظام، مینیج چلانا۔ ورتھ، جس کی قیمت ہے، نیئر $1 ملین، $1 ملین کی۔
As Joel works on the farm, چونکہ جول فارم پر کام کرتا ہے، فارم میں کام کرتا ہے. ہی از آل دیس ورکرز، وہ ان تمام ورکروں کی طرح ہے، کام کرنے والوں کی طرح ہے. یٹ ہی از اے بوائے اسٹیل، پھر بھی وہ ابھی تک ایک لڑکا ہے. اینڈ لائک این اپرینٹس، اور ایک شاگرد کی طرح. کنٹینیوز ٹو لرن، سیکھ رہا ہے. نیو اسکلز، نئے ہنر. جول ٹیکس ہز لرننگ سیریسلی، جول اپنی تعلیم کو سنجیدگی سے لیتا ہے. بیکاز ہز گول از، کیونکہ اس کا مقصد ہے. ٹو بیکم اے فارمر، ایک کسان بننا. ہی از ایکسٹریملی الرٹ اینڈ واچفل، وہ انتہائی متحرک اور چوکنا ہے. لائک اے کیٹ، بلی کی طرح. ایون وین ناٹ ایکٹیولی انوالوڈ، جب مکمل طور پر مصروف نہ ہو. ان اے چور، کسی گھریلو کام میں. جول کین ریڈیلی آنسر اینی کویسچن، جول جلدی سے کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے. اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن، جو کچھ رونما ہو رہا ہو. ہی لسنز ایز ہیز ڈیڈ، وہ سنتا ہے. ایز ہیز ڈیڈ کونسل، جب اس کا والد مشورہ دیتا ہے. اے سیٹ کسٹمر، گاہک، بیچ کے کسی گاہک کو. ان دا کچن میں. ایز ہیز بردرز تھیری کنسلٹ، جبکہ اس کا بھائی تھیری کونسلز اے ویٹ، ایک سلوتری کو مشورہ دیتا ہے. اباؤٹ ریسنٹ ڈیتھس ان ہز ہرڈ، اپنے سور کے ریوڑ میں حالیہ اموات کے بارے میں. ایز ہیز اولڈر بردر، جب اس کا بڑا بھائی ڈسکس سائل پلاننگ، زمین کی تیاری کے بارے میں بولتا ہے یا بات کرتا ہے یا بحث کرتا ہے. وائل دے مینڈ اے فینس، جب وہ باڑ کی مرمت کرتے ہیں. نالج سیمس ٹو بی کنسٹینٹلی سیپنگ، علم مسلسل سرایت کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائم فلوئنگ، اور بعض اوقات بہہ رہا ہوتا ہے. انٹو جولز مائنڈ، جول کے ذہن میں. جول از دا ینگیسٹ آف ایڈ اینڈ بیٹی ہالینڈ 6 چلڈرن. جول ہالینڈ کی خاندان میں ایڈ اور بیٹی کے 6 بچوں میں سب سے چھوٹا ہے. اونلی ہی اینڈ ہز بردر، صرف وہ اور اس کا بھائی مارٹی جس کا نام مارٹی ہے. 16، جس کی عمر 16 سال ہے. اسٹیل لیو ایٹ ہوم، ابھی تک گھر پر رہتی ہے. 2 ادر بردرز، 2 دوسرے بھائی. بل اینڈ ٹیری، بل اور ٹیری کم ہوم ایچ ڈے، روزانہ گھر آتے ہیں. ٹو ایٹ میلز، کھانا کھانے کے لیے. ود دا فیملی، خاندان کے ساتھ. بل اینڈ ٹیری رینٹ نیبرنگ فارم، بل اور ٹیری نے قریبی فارموں کو کرائے پر لیے ہوئے ہیں. ایچ ہیز ہز اون لائف سٹاک ہرڈ، ہر ایک کے پاس مویشی کا ایک ریوڑ ہے. بٹ دے فارم دیئر لینڈ کلیکٹیولی، لیکن وہ اکٹھے زمین پر کاشت کرتے ہیں. with their father، اپنے والد کے ساتھ. 2 other children، 2 دوسرے بچے. کیون اور کیتی do not live at home، گھر سے باہر ہوتے یا گھر پر نہیں ہوتے. this year کیون 22، کیون جس کی عمر 22 سال ہے. will graduate from college in چکاگو میں کالج سے گریجویٹ ہو جائے گا. he will be the 4th college graduate among the Holland children، وہ ہالینڈ کے بچوں میں چوتھا کالج سے گریجویٹ ہوگا. we insist، ہم اصرار کرتے ہیں یا ہمارا موقف ہے. they all go to college، کہ وہ سارے کالج جائے. and get a test، اور یہ معلوم کرے. of what it's like off the farm، کہ باہر فارم سے باہر رہ کر یا فارم سے باہر رہنے میں کیا مزہ ہے.
सेज बेटी, बेटी कहती है। देन इफ दे वांट टू कम बैक, अगर इसके बाद अगर वो आना चाहे तो फार्म चलाने के लिए, दैट्स फाइन, ये अच्छी बात है। कीती 24, कीती जिसकी उम्र 24 साल है, इज द ओल्डेस्ट चाइल्ड एंड द ओनली डॉटर, वो सबसे बड़ी बच्ची और वाहिद बेटी है। शी इज नाउ ए रोमन कैथोलिक नन, वो अब रोमन कैथोलिक राहिबा है। डूइंग ग्रेजुएट स्टडी इन डोबक, जो डोबक से ग्रेजुएशन कर रही है, ग्रेजुएट हो रही है या ग्रेजुएट की तालीम हासिल कर रही है लोआ में। बट लाइक हर ब्रदर, लेकिन अपने भाइयों की तरह, शी ग्रो अप, वो बड़ी हुई फार्म में काम करती हुई। एंड शी स्टिल मिसेस इट, और उसे अभी तक ये याद आती है। कीती कॉल्ड दिस मई, कीती ने इस मई में टेलीफोन किया। ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम, अपने फाइनल एग्जाम के दौरान। एंड सेड, और कहा, I'd गिव एनीथिंग टू बी प्लोइंग इंस्टेड, कि मैं हल चलाने के लिए सब कुछ वक्फ करूंगी। एज द यंगेस्ट, सबसे छोटा होने के नाते, जोल हैज एट टाइम्स, जोल के पास बास औकात, हैड मोर फार्मिंग टीचर्स, ज्यादा फार्म के काम सिखाने वाले उस्ताद होते हैं। देन ही इज वांटेड, जितना वो चाहता है उससे ज्यादा, यानी उसकी ख्वाहिश से ज्यादा। वन नाइट ही सेट एट द किचन टेबल, एक रात वो किचन में मेस के नजदीक बैठा। लिसनिंग टू हिज डैड, और अपने वालिद एंड ब्रदर और भाई को सुन रहा था। टॉक अबाउट द रिवार्ड्स ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग के फवायद के बारे में बात कर रहे थे। इट्स ए गुड इंडिपेंडेंट लाइफ, ये अच्छी और आज़ाद जिंदगी, खुद मुख्तार जिंदगी है। सेड बिल ने कहा, यू आर योर ओन बॉसेस, आप अपने आप के खुद मालिक होते हैं। इट आई वुडंट नो, मुझे मालूम नहीं है। सेड जोल ने कहा, मुझे तो ये मालूम नहीं, जोल ने कहा, ग्रीनिंग, हंसते हुए। आई गॉड बॉसेस, मेरे तो बहुत से बॉसेस है, मालिक है। हो आस्क्ड हिज डैड, उसके वालिद ने पूछा कि कौन है वो मालिक आपके। जोल पॉइंटेड टू ईच वन अराउंड द टेबल, जोल ने मेज के नजदीक बैठे हुए हर शख्स की तरफ इशारा किया, हर एक की तरफ इशारा किया। दे ऑल लाफ्ड, वो तमाम हंसने लगे। जोल यूज्ड टू बी लार्जली एट समबडी साइड, जोल ज्यादातर किसी के पास होता है, किसी दूसरे शख्स के पास होता है, के साथ होता है। वॉचिंग एंड लिसनिंग, उसे देखते हुए और सुनते हुए, यानी उसको उन लोगों को देखता है और उनकी बातें सुनता है। लेंडिंग ए हैंड, उनकी मदद करता है। और गोइंग ऑन द रन, या भाग कर चला जाता है। फॉर ए ट्रैक्टर और फॉरगॉटन टूल, ट्रैक्टर या भूले हुए औजार के लिए, या लाने के लिए, या he took the occasional buzzing he got in stride. Take in stride, टेक इन स्ट्राइड का मतलब है अच्छे तरीके से बजा लाना, अच्छी तरीके से पूरा करना। यानी वो कभी कभार हुक्म को बजा लाता है अच्छे तरीके से। वो कभी कभार हुक्म को अच्छे तरीके से बजा लाता है या पूरा करता है। नाउ ही इज सो बिजी, वो अब इतना मसरूफ है विथ हिज ओन वर्क, अपने कामों में। दैट ही इज नो लॉन्गर अवेलेबल, कि उसके पास मजीद वक़्त नहीं है। टू बी एवरीबॉडीज गोफर, हर शख्स का हर शख्स की खबर या पैगाम पहुंचाने के लिए उसके पास अब मजीद वक़्त नहीं है, वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ है।
یا مصروف ہوتا ہے. If I had just one word to describe Joel, اگر میں کچھ کہنا چاہوں it would be enthusiasm. تو یہ جوش و جذبہ ہوگا. says بیٹی نے کہا. تو یہ جوش اور جذبے کی بات ہوگی. says بیٹی نے کہا. he uses his youthful energy indiscriminately. وہ اپنے جوانی کی توانائی خوب لگاتا ہے، خوب استعمال کرتا ہے. indiscriminately بلا امتیاز، بلا تفریق، خوب اچھی طرح. on one summer day گرمیوں کے ایک دن he jumped 15 fences. اس نے 15 باڑوں میں سے چھلانگ لگایا. drove farm machinery 25 miles. 25 میل تک مشینری چلائی. fed 320 animals. 320 جانوروں کو چارہ کھلایا. opened and closed 8 gates. 8 دروازے بند اور کھلے، یعنی اس نے 8 دروازے کھلے اور بند کیے. walked and ran about 8 miles. تقریباً 8 میل پیدل چلتا رہا اور بھاگتا رہا. jumped on and off the tractor 26 times. ٹریکٹر سے 26 دفعہ اترا اور چڑھا. lifted 900 pounds of grain. 900 پاؤنڈز کا اناج اٹھایا. shoveled 4000 pounds. 4000 پاؤنڈز مٹی میں بیلچا لگایا، یعنی 4000 مٹی کو بیلچے سے ہٹایا. ate about 2600 calories. تقریباً 2600 کیلریز توانائی مہیا کرنے والا خوراک کھایا. کیلریز یونٹ آف انرجی، توانائی کی اکائی ہے. آن ویکینڈز ہفتہ وار چھٹیوں کے وقت. اینڈ ڈیورنگ دا سمر اور گرمیوں کے دوران اور گرمی کے موسم کے دوران. جول ورکس آؤٹ ڈورس اینی ویئر. جول گھر سے کہیں بھی کام کرتا ہے. فرام 8 to 15 hours a day. دن میں 8 سے 15 گھنٹوں تک. دی اونلی ٹائم ہی مائنڈس. صرف وہ وقت اسے برا لگتا ہے. اٹس ڈیورنگ ارلی اسپرنگ. جب یہ موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے. دین دی سنو میلٹس. پھر برف پگھلنے لگتی ہے. اینڈ رین آفن پورز ڈاؤن ڈیلی. اور روزانہ بارش ہوتا ہے. ٹرننگ دی فارم یارڈ انٹو اے سویمپ. جس سے فارم کا صحنہ دلدل بن جاتا ہے. مڈ سکس ایٹ ہز بوٹس. ان کے جوتوں کے ساتھ کیچڑ چمٹ جاتا ہے. میکنگ واکنگ اٹ سیلف اے ٹیڈیس چور. اور چلنا خود ایک مشکل کام بن جاتا ہے. مور دین دی بادر. تکلیف سے زیادہ، مصیبت سے زیادہ. دو جول ہیٹس دی اگلینس. جول گندگی سے نفرت کرتا ہے. وین اٹ رین. جب بارش ہوتا ہے. ایوری تھنگ سیمس سو آفل. ہر چیز سے اسے خوف لگتا ہے. آفل حیران کن، ہیبتناک. ریگارڈلیس اس کے قطع نظر of how much energy his work consumes. کے کام میں اس کی کتنی توانائی خرچ ہوتی ہے. Joel has plenty left over for sports. جول کھیل کے لیے زیادہ توانائی بچا کر رکھتا ہے. He hunts deer. وہ ہرن کا شکار کرتا ہے. And traps wildlife in the fall. اور سردی کے موسم میں جنگلی جانوروں کو پکڑتا ہے. And snowmobiles in the winter. اور سردی کے موسم میں اور سردی میں برف والی گاڑی چلاتی ہے، برف کی گاڑی چلاتا ہے. Spring brings softball and basketball games.
موسم بہار میں سافٹ بال اور باسکٹ بال کے کھیل ہوتے رہتے ہیں. اینڈ سمر پرووائڈز ویدر فار واٹر اسکیئنگ اینڈ فشنگ. اور موسم گرما میں یا گرمی کے موسم میں پانی پر پھسلنے اور مچھلی پکڑنے کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں یا موسم سازگار ہو جاتا ہے یا کا موسم ہوتا ہے. نیئرلی آل ہیز فیوریٹ اسپورٹس، تقریباً اس کے تمام پسندیدہ کھیل آر پلیڈ آؤٹ ڈورز، گھر سے باہر کھیلے جاتے ہیں. If he had to live in the city for a year، اگر اسے ایک سال کے لیے شہر میں رہنا پڑا، جول کہتا ہے he would mostly miss the land، کہ وہ زمین یعنی اپنے کھیت زیادہ یاد آئیں گے. I'd miss seeing things grow، میں چیزوں کو اگتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا. دی چینج آف سیزنز، موسموں کی تبدیلی کو نہیں دیکھ سکوں گا. ان فیکٹ، در حقیقت، if Joel could choose any place in the world to live، کہ اگر جول نے دنیا میں رہنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کیا، he guesses، اس کا خیال ہے he would live right here، وہ یہاں رہنا پسند کرے گا. وہ بالکل یہاں رہنا پسند کرے گا. رائٹ، بالکل. It would have to be country، یہ دیہات ہوگا. After living out here، یہاں رہنے کے بعد. I don't think، میرا نہیں خیال. I'd ever want to be in the city، کہ میں شہر میں رہنا پسند کروں گا، کہ مجھے شہر میں رہنا پسند آئے گا. You just don't have the freedom، آپ کو وہاں آزادی بھی نصیب نہیں ہوتی. آر دی رسپانسبلٹیز، یا ذمہ داریاں، یا آپ کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی شہر میں، شہر کی زندگی میں، شہر والی زندگی میں. I am not saying a city kid does not have a responsibility، I am not saying، میرا یہ مطلب نہیں a city kid کے شہر میں رہنے والا بچہ does not have responsibilities، ذمہ داریاں نہیں رکھتا، یا شہر میں رہنے والے بچے کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. But you don't work as a family، the way یعنی اس طریقے سے. But you don't work as a family، لیکن آپ ایک خاندان کی طرح کام نہیں کرتے. the way، اس طریقے سے. you do on a farm، جس طریقے سے آپ فارم پر کرتے، یا فارم پر رہتے ہوئے، یا فارم میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. It would just have to be country for me، یہ محض میرے لیے دیہات ہوگا. تھینک یو ڈیئر. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی لفظ، سنٹینس یا فریز کا سمجھ نہ آئے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر مجھ سے پوچھئے گا. میں ہر ممکن طریقے سے اس لفظ، سنٹینس یا فریز کو مزید آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ لیسن تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.